دروازے پہ دستک دی ہے۔ حضرت آدم کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام مبعوث ہوئے ان تک بھی یہ موت کی حقیقت پہنچی، اور وجہ تخلیق کائنات کہوں کہ سید دو عالم کہوں کہ سید الانبیاء کہوں کہ امام الانبیاء کہوں کہ خاتم الرسل کہوں کہ خاتم الانبیاء کہوں کہ دونوں جہاں کے سردار کہوں، شافع محشر کہوں کہ ساقی کوثر کہوں کہ شمس الضحیٰ ہیں کہ بدر الدجا ہیں کہ مکین گنبد خضراء ہیں، نبی دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار عالی شان پر دستک لے کر یہ موت پہنچی ہے، اجازت لے کر یہ موت پہنچی ہے۔ اس سے پہلے اگر میں آپ کو لے کے جانا چاہوں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں لے کے جانا چاہتا ہوں کہ جب حضرت اسرائیل پہنچے ہیں تو آپ غصے میں آئے، آپ نے فرمایا کیا تم مجھے لے کے جاؤ گے؟ تو اب اللہ کے پاس پہنچے تو اللہ کے پاس جا کر کہا کہ آپ کے نبی تو جلال میں آ گئے، میں تو ان کو آپ کے پاس لے کے آنے کے لیے حاضر ہوا تھا لیکن وہ تو حالت غصہ میں آ گئے، تو آپ نے کہا واپس جائیے اور ان کو ایک آفر کیجئے۔ وہ آفر کیا تھی؟ وہ جب وہاں پر پہنچے کہ اللہ نے آپ کو یہ آفر کی ہے کہ آپ بیل کے اوپر ہاتھ رکھیں، جتنے بال بیل کے آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال آپ کی عمر کو طویل کر دیا جائے گا۔ جب انہیں آفر کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اگلا سوال کیا کہ اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اگر جتنے بال میرے ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے، مثال کے طور پہ وہ کئی ہزار بال آ جائیں یا کئی سینکڑوں بال ہاتھ کے نیچے آ گئے، اس کے بعد کیا ہوگی؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا حضرت اسرائیل نے کہ اس کے بعد پھر موت ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اتنے ہزار سال کے جینے کے بعد بھی یا اتنے 100 سال جینے کے بعد بھی اگر موت ہی ہے تو پھر کیوں نہ ابھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہم حاضر ہو جائیں۔ اب میں یہ ایک سوال عرض کرنے لگا ہوں آپ لوگوں سے کہ کیا ہم بالکل تیار بیٹھے ہیں موت کے لیے؟ کیا ہمارے اعمال اس طرح کے ہیں کہ اسی وقت اگر ہمیں یہاں پر موت آ جائے تو کیا ہم اللہ کے روبرو کھڑے ہونے کے قابل ہیں؟ کیا ہمارے اعمال اس طرح کے ہیں کہ ہم اللہ کو منہ دکھا سکیں؟ کیا ہماری نمازیں پوری ہیں؟ کیا ہمارے پاس ذکر اذکار ہے؟ کیا ہمارے پاس تلاوت قرآن ہے؟ کیا ہماری زبان بالکل صاف ہے؟ کیا ہماری سماعتیں بالکل پاک ہیں؟ کیا ہماری بصارت، ہماری آنکھیں بالکل پاک ہیں؟ کیا ہمارے ذہن بالکل پاک ہیں؟ کیا ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہے؟ کیا ہمارے دلوں کے اندر نبی کا عشق ہے؟ کیا ہمارے دلوں کے اندر نبی کی محبت ہے؟ کیا ہم تاجر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کاروبار کرنے والے ہیں، کیا ہمارا کاروبار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے؟ یہاں پر نوکریاں کرنے والے ہیں، کیا ہماری نوکریاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہیں؟ یہاں پر طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ہماری طالب علمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے؟ کیا ہمارا چلنا نبی کے طریقے کے مطابق ہے؟ کیا ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کاروبار کرنا ملازمت کرنا کاروبار کرنا تجارت کرنا پڑھانا پڑھنا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے؟ اگر تو ہے پھر تو ڈر کسی بات کا نہیں ہے کہ اللہ کے روبرو کھڑے ہونا ہے اور ہمارے اعمال ٹھیک ہیں، اور اگر ہمارے اعمال اس طرح کے نہیں ہیں تو پھر ہمارے دل کے اندر ڈر اور خوف بھی نہیں ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے کہ پنجابی کی ایک مثال ہے، پلے نہیں تیلا تے کر دی میلا میلا۔ ہمارے اعمال اس طرح کے بھی نہیں ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس جب موت آئی، صحابہ وہ تھے جن کے اوپر جنت کے وعدے میرے نبی کی زبان علی شان سے نکلے ہیں، صحابہ وہ تھے جن کے بارے میں قرآن نے کہا اولئک هم الراشدون، یہ کامیاب لوگ ہیں، یہ راہبر ہیں۔ قرآن نے ان کے بارے میں کہا اولئک هم المفلحون، یہ فلاح والے ہیں۔ قرآن نے ان کے بارے میں کہا اولئک هم الفائزون، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ قرآن نے ان کے بارے میں کہا اولئک هم المهتدون، یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ قرآن نے ان کے بارے میں کہا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، جب ہم نے ان کے دل کو پرکھا، دل کا امتحان لیا کھولا تو ان کے دل میں سوائے اللہ کے ڈر کے اور نبی کی محبت کے سوا کوئی چیز ان کے دل سے نکلی نہیں ہے۔ لیکن ان کا یہ عالم ہے سید الصحابہ جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جب کبھی اللہ کی خشیت اور خوف دل میں آتا تو یہ کہتے کاش میں پیدا ہی نہ ہوتا، کاش میں ایک تنکا ہوتا، مجھے کوئی جانور کھا لیتا، اللہ کے روبرو کیسے کھڑا ہوں گا۔ اور حضرت عثمان غنی قبر پر جب کبھی حاضر ہوتے تو قبر پر جا کے اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی اور قبر کے اوپر آنسو گرے ہوئے صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھے ہیں، وہ کہتے ہیں کاش میں پیدا ہی نہ ہوتا، کاش میں پیدا ہی نہ ہوتا۔ یہ وہ جناب عثمان غنی ہیں جن کے گھر کے اندر میرے نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے ہیں، حضرت زینب اور حضرت رقیہ اور ام کلثوم حضرت عثمان کے گھر میں ہے۔ یہ وہ حضرت عثمان ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کا اظہار کیا
تو آپ نے کئی اونٹ خرید کر جنگ کے لیے وقف کر دیے، جہاد کے لیے، کئی ہزار دینار میرے نبی کے قدموں کے اوپر ڈھیر کر دیے۔ یہ وہ حضرت عثمان غنی ہیں جن کا جینا بھی نبی کے لیے تھا، جن کا مرنا بھی نبی کے لیے تھا، جن کی تجارت بھی نبی کے لیے تھی، جن کی ریاضت بھی نبی کے لیے تھی، جن کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اوڑھنا بچھونا نبی کے لیے تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں کاش ہم پیدا ہی نہ ہوتے، وہ کہہ رہے ہیں کاش ہم کوئی تنکا ہوتے، گھاس کا ایک تنکا ہوتے، ہمیں کوئی کھا لیتا۔ حضرت حسن خانواد نبوت کا شہزادہ، حضرت حسین خانواد نبوت کے شہزادے، کربلا کے شہزادے، میرے نبی کے کندھوں پر سواری کرنے والے، میرے نبی کے کندھوں پر سوار ہوتے ہیں، سجدہ طویل ہو جاتا ہے۔ صحابی عرض کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز کے اندر ہیں اور ہم پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضور کا سجدہ اتنا لمبا ہو گیا، کہنے لگے مجھے گمان ہونے لگا کہ کہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت تو نہیں ہو گئے۔ کہنے لگے میں نے ایسے سر اٹھا کر دیکھا کہ دیکھوں تو صحیح، حضور نے آج سے پہلے کبھی اتنا سجدہ لمبا نہیں کیا، معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ دیکھا تو حضرت حسین سجدے کی حالت میں میرے نبی کے کندھوں پر سوار ہیں۔ اللہ نے کہا محبوبہ جب تک یہ شہزادہ آپ کے کندھوں پر سوار ہے اس وقت تک آپ نے سر سجدے سے نہیں اٹھانا۔ میرے نبی نے حضرت حسین کی محبت میں سجدہ طویل فرما دیا، اور حضرت حسن اور حسین کی اوپر جب موت کی باری آئی، جب موت نے دروازے پہ دستک لی، ان شہزادوں سے اجازت لی اور یہاں پر حضرت حسن کے پاس آئے تو حضرت حسن کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ چھوٹے بھائی تھے، حضرت حسن بڑے بھائی تھے۔ حضرت حسن جب رونے لگے تو حضرت حسین نے کہا بھائی کیا بات ہے، آپ رونے لگے، کیا موت سے ڈر لگ رہا ہے؟ فرمایا ہوں حسن اور موت سے ڈر جاؤں یہ بات نہیں ہے، ہوں علی کا بیٹا اور موت سے ڈر جاؤں یہ بات نہیں ہے، ہوں فاطمہ کا لخت جگر اور موت سے ڈر جاؤں یہ بات نہیں ہے، ہوں نواسہ نبی کائنات کا، ہوں نواسہ سید انبیاء کا، ہوں نواسہ امام الانبیاء کا، ہوں نواسہ شاہدوں و مبشروں و نذیرہ کا، ہوں نواسہ وداعی اللہ باذنہ سراجا منیرہ کا، شمس الضحیٰ کا نواسہ ہوں اور موت سے ڈر جاؤں، بدر الدجا کا نواسہ ہوں اور موت سے ڈر جاؤں، دونوں جہاں کے والی کا نواسہ ہوں اور موت سے ڈر جاؤں، غلاموں کے مولا کا نواسہ ہوں اور موت سے ڈر جاؤں، یتیموں کے والی کا نواسہ ہوں اور موت سے ڈر جاؤں، جن پر قرآن اترتا تھا ان کا نواسہ ہوں اور موت سے ڈر جاؤں، جن کے اوپر جبریل بھی ان کے در کی نوکری کرتا ہے اور موت سے ڈر جاؤں، جن کے لیے ساتوں آسمان کے سینوں کو چیر کر عرش معلیٰ پہ جن کو بلایا جائے وہ اس کا نواسہ، اور موت سے ڈر جاؤں جو بولتے ہیں تو قرآن بنتا ہے، جو چلتے ہیں تو قرآن بنتا ہے، وہ مکے کی گلیوں میں ہے تو قرآن اترتا ہے، وہ غار ہرا میں ہے تو قرآن اترتا ہے، وہ غار ثور میں ہے تو قرآن اترتا ہے، وہ ہجرت کی رات میں ہے تو قرآن اترتا ہے، وہ اماں عائشہ کے حجرے میں ہے تو قرآن اترتا ہے، وہ مدینے کی گلیوں میں ہے تو قرآن اترتا ہے، وہ بدر میں ہے تو قرآن اترتا ہے، وہ احد و خندق و حنین میں ہے تو قرآن اترتا ہے، ان کا نواسہ ہوں اور موت سے ڈر جاؤں۔ تو فرمایا پھر روتے کیوں ہیں؟ فرمایا رو اس لیے رہا ہوں کہ موت سے نہیں ڈر رہا بلکہ جس کے سامنے جا کر کھڑا ہونا ہے اس سے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ خانواد نبوت کے شہزادے ہوں جن کے بارے میں میرے نبی نے کہا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ حسن اور حسین میرے دونوں معصوم بچے یہ جنت کے مردوں کے سردار ہیں، اور ان کا یہ عالم ہے کہ ان کو بھی اللہ کے روبرو کھڑے ہونے سے ڈر لگ رہا ہے۔ جناب ابوبکر صدیق ہیں، ان کو بھی اللہ کے روبرو کھڑے ہونے سے ڈر لگ رہا ہے۔ جناب عثمان ہیں، ان کو بھی اللہ کے روبرو کھڑے ہونے سے ڈر لگ رہا ہے۔ جو فاتح خیبر ہیں جن کو دیکھ کر مرحب کی بھی ٹانگیں کانپتی تھی، جن کو دیکھ کر عمر بن عبد ود کی بھی ٹانگیں کانپتی تھی، جن کو دیکھ کر پورے کفر اور باطل پہ لرزہ طاری ہو جاتا تھا، ان کا نام ہے مولا علی کائنات سید حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ وہ کیا کہتے، جب اذان ہوتی تھی رنگ پیلا پڑ جاتا تھا، جب اذان ہوتی تھی رنگ متغیر ہو جاتا تھا، ڈر طاری ہو جاتا تھا، خوف طاری ہو جاتا تھا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا حضور کیا بات ہے، اذان ہو رہی ہے اور آپ کے اوپر یہ کیفیت کہ آپ کا جسم کانپنا شروع ہو گیا؟ آپ تو وہ ہیں جو بدر میں بھی نہیں کانپے، آپ تو وہ ہیں جو احد میں بھی نہیں کانپے، آپ تو وہ ہیں جو خندق میں بھی نہیں کانپے، آپ تو وہ ہیں جو یہودیوں کے پرخچے اڑا کے رکھ دیے تھے، آپ تو وہ ہیں جنہوں نے دونوں ہاتھوں سے خیبر کے قلعے کے دروازے کو اکھاڑ کے یوں پھینک دیا تھا جس کو بعد میں کئی صحابہ نے مل کر اٹھایا تھا۔ آپ تو اللہ کے شیر ہیں، آپ تو حیدر کرار ہیں، آپ تو پلٹتے جھپٹتے پلٹتے ہیں، آپ تو وہ ہیں ادھر ڈوبتے ہیں
ہیں ادھر نکل آتے ہیں, ادھر ڈوبتے ہیں ادھر نکل آتے ہیں. آپ کو کیا ہوا؟ فرمایا کہ پتہ ہے یہ بلاوا کس کا آیا ہے. اذان ہوئی, اللہ اکبر کی صدا کانوں میں پڑی, رنگ متغیر ہو گیا. آج کتنے سال ہو گئے اذان کانوں میں پڑتی ہے, جوں تک نہیں رینگتی, نہ دکان بند ہوتی ہے, نہ ملازمت چھوٹتی ہے, نہ پڑھنا پڑھانا چھوٹتا ہے, نہ تجارت چھوٹتی ہے, نہ منڈیوں میں جانا چھوٹتا ہے, نہ ریڈیو سے آگے سے کوئی بندہ ہٹتا ہے. یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ ماجرا کیا ہے؟ وہ جو بخشے بخشائے ہیں, جن کو میرے نبی نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ, سعد فی الجنہ, سعید فی الجنہ, ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ, جن کو دنیا میں جنت کی بشارتیں ملی ہوں, ان کا تو یہ عالم ہے. کوئی کہتا ہے میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا, کوئی کہتا ہے میں ایک ذرہ ہوتا, کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے روبرو کھڑے ہونے سے مجھے ڈر لگتا ہے, کوئی کہتا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو میرا رنگ متغیر ہو جاتا ہے, میرے پلے نمازیں بھی کوئی نہیں ہیں, میرے پلے ذکر بھی کوئی نہیں ہے, میرے پلے تلاوت بھی کوئی نہیں ہے, میرے پلے اعمال بھی کوئی نہیں ہے, میرے پلے اخلاق بھی کوئی نہیں ہے, حج بھی کوئی نہیں ہے, زکوٰۃ بھی کوئی نہیں ہے, سخاوت بھی کوئی نہیں ہے, خیرات بھی کوئی نہیں ہے, صدقات بھی کوئی نہیں ہے, کسی مظلوم کا ساتھ بھی نہیں ہے, کسی غریب کی مدد بھی نہیں ہے, بیمار کی عیادت بھی نہیں ہے, کسی فوت ہونے والے کی تجہیز و تکفین بھی نہیں ہے, صدمے میں ڈوبے ہوئے انسان کی حوصلہ افزائی بھی نہیں ہے, پلے کچھ بھی نہیں ہے. اور دعوے کس طرح کے ہیں؟ اللہ خود ہی معاف کر دیں گے, اللہ ایسے ہی معاف کر دیں گے. بھائی اللہ کے ساتھ امید تو برقرار ہے, لیکن اعمال کی درستگی بھی تو ہے. یہاں پر میں آپ کے سامنے ایک خاکہ پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ کرے میں اس کیفیت تک پہنچ جاؤں. آپ ذرا تصورات کی دنیا میں ڈوبیں. آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا, یہ سنتے ہوئے آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا, وہ کیا کہتے ہیں, وہ حضور نے آپ ہی بخشوا لینا ہے, حضور خود ہی بخشوا لیں گے. بھائی حضور علیہ کوئی کرائٹیریا تو بخشش کا ہوتا ہی ہے نا بھائی, کوئی سفارش کا کرائٹیریا تو ہوتا ہی ہے نا. اب میں ایک مثال عرض کرتا ہوں. فار ایگزامپل میرا سکول ہے, میرے پاس کوئی آپ میں سے جاب کے لیے آتا ہے. میں آپ سے پہلا سوال کرتا ہوں کہ آپ کی سی وی کدھر ہے, آپ کی کوالیفیکیشن کتنی ہے, آپ کا ایکسپیرینس کتنا ہے, آپ کا تجربہ کتنا ہے, آپ نے کس کلاس کو پڑھایا ہوا ہے, آپ نے کس مضمون کے اندر مہارت حاصل کر رکھی ہے. تو ان میں سے اگر کوئی شخص کہ نہیں جی میں تو کبھی اسکول نہیں گیا, میرے پاس تو کوالیفیکیشن بھی نہیں ہے, میرے پاس تو ایکسپیرینس بھی نہیں ہے, میرے پاس تو کوئی تجربہ بھی نہیں ہے, تو کیا میں اس کو اسکول میں رکھ لوں گا؟ مجھے کوئی شخص کہے میں اس کو اسکول میں رکھ لوں گا, کیونکہ اگر میں اس کو رکھوں گا یہ بیڑا غرق کر دے گا. میں اس کو کلاس میں رکھوں گا یہ کلاس کا ستیہ ناش کر دے گا, کیونکہ اس کو پڑھانا کچھ نہیں آتا. اب یہی مثال اٹھا کے میں قیامت میں لے کے جانا چاہتا ہوں. میں اپنی بات کرتا ہوں. میں اگر پکڑا گیا, اللہ نہ کرے اللہ کی رحمت مجھ پر نہ ہو, اللہ نہ کرے اگر میں پکڑا گیا, میرے ہاتھوں میں بیڑیاں ہوں گی, میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, میرے پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی, اور فرشتے مجھے کھینچ کے لے کے جا رہے ہوں. آپ لوگ اپنے بارے میں یہ تصور کیجئے, میں اپنے بارے میں یہ تصور کرتا ہوں, اور اچانک میری نظر ساقی کوثر پر پڑتی ہے, اچانک میری نظر شفیع معظم پر پڑتی ہے, اچانک میری نظر رسول دو عالم پر پڑتی ہے, اچانک میری نظر مدینے والے سرکار پہ پڑتی ہے, اچانک میری نظر جو ہے سید دو عالم پر پڑتی ہے, اچانک میری نظر ان پر پڑتی ہے جو غمخوار ہیں غریبوں کے, اچانک میری نظر ان پر پڑتی ہے جب مدینے میں کوئی کسی کی نہیں سنا کرتا تھا. یہاں ہماری میں بات عرض کرتا چلوں, آپ کی برکت سے مجھے یہ بات ذہن میں آ گئی. مدینے میں ایک عورت تھی جو نیم پاگل تھی, جو بات کرتی تھی بات کو گھنٹوں طویل کر دیتی تھی, اور اس کو کوئی پتہ نہیں چلتا تھا, کبھی ادھر کی بات کرتی تھی کبھی ادھر کی بات کرتی تھی. اس نے چلتے چلتے حضور کونین علیہ الصلوۃ والسلام کو روک لیا, یا رسول اللہ میری بات سنیں. حضور نے بات سننا شروع کی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر انہوں نے بات شروع کی. اس عورت نے, بوڑھی اماں نے بات شروع کی, حضور سن رہے ہیں. کئی منٹ گزر گئے, تاخیر ہو گئی. صحابہ میں سے کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ پاگل عورت ہے, اس کی مدینے میں کوئی بھی نہیں سنتا, یہ آپ کا وقت ضائع کر رہی ہے. آپ کے اوپر نبوت کی ذمہ داریاں ہیں, آپ کے اوپر شریعت کی ذمہ داریاں ہیں, آپ کے اوپر جو ہے وہ قرآن اترتا ہے. یا رسول اللہ آپ کا وقت سیکنڈ قیمتی ہے, اللہ نے آپ کو ایک ذمہ داری دے کر بھیجا ہے, یہ آپ کا وقت ضائع کر رہی ہے. وہاں پر جو جملہ میرے نبی دو عالم نے ارشاد فرمایا, وہ جملہ آپ کے دل کی دنیا کو بدل دے گا. آج کوئی باپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. وہ بوڑھا باپ جو اپنے بچے کے لیے تڑپتا تھا ساری زندگی کے لیے, آج نوجوان اپنے باپ کے بعد 10 منٹ گزارنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ بوڑھی اماں جس نے 9 مہینے پیٹ میں اٹھایا, وہ بوڑھی اماں جس نے ساری زندگی اپنے بچے کے لیے اپنی جوانی کو قربان کر دیا, اپنے بڑھاپے کو قربان کر دیا, وہ باپ جس نے اپنے سفید بال
کہ سفید بالوں کو چاندی میں بدل دیا اور اس کے بال سفید ہو گئے. آج اس کے پاس بیٹھنے کے لیے جوان تیار نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا یا رسول اللہ یہ پاگل عورت ہے, اس کی کوئی مدینے میں بات نہیں سنتا. میرے نبی نے فرمایا کوئی نہیں نہ سنتا, اگر میں محمد عربی بھی اس کی بات نہیں سنوں گا تو پھر کون سنے گا؟ اگر میں محمد مصطفیٰ نے بھی اس کی بات نہ سنی تو پھر اس کی دل جوئی کون کرے گا؟ اگر میری نظر حضور کونین پر پڑ گئی, شافع محشر پر پڑ گئی, ساقی کوثر پر پڑ گئی, جن کی سفارش قبول کی جائے گی, میں نے اپنا آپ چھڑایا, آپ لوگ اپنا آپ چھڑائیں اور بھاگ کر حضور کے قدموں میں جا گرے. جب میں بھاگ کر حضور کے قدموں میں جا گرا, میں کہوں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ لیا, یا رسول اللہ آپ کی سفارش قبول ہوگی, یا رسول اللہ میری سفارش کر دینا, میں بڑا گنہگار ہوں, میں پکڑا گیا ہوں, دیکھیں میرے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو گیا, یہ تو مجھے گھسیٹ کر پھینک دیں گے. یا رسول اللہ جہنم کی آگ بڑی سخت ہے, یا رسول اللہ جہنم کی آگ بڑی شدید ہے اور کربناک ہے, یا رسول اللہ مجھے بچائیں. آپ لوگ بھی تصور کیجئے کہ یہ منظرنامہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. حضور کہیں گے تسلی دیں گے ٹھہر جاؤ, میں کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے بات. ایسے کرو مجھے اپنی سی وی تو چیک کرواؤ, ذرا مجھے اپنی سی وی چیک کرواؤ نا, میں نے آپ کی سفارش کرنی ہے, کسی نہ کسی بنیاد پہ تو سفارش ہونی چاہیے نا. اچھا چلو یہ بتاؤ کہ جب تمہارے اوپر نمازیں فرض ہوئی تھیں 13 سال کی عمر میں, 14 سال کی عمر میں, جب تم بالغ ہو گئے تھے, اس وقت سے تمہارے اچھے اعمال اور برے اعمال لکھنے شروع کر دیے تھے, یہ بتاؤ نمازیں تمہارے پاس ہیں؟ اب میں اور آپ ذرا جواب دیں کہ کیا حضور کو اگر اسی حالت میں موت آ گئی اور منظرنامہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, حضور کہیں گے کہ ذرا بتاؤ نمازیں ہیں, تو میں کیا کہوں گا؟ جواب کیا ہے؟ نفی. نہیں یا رسول اللہ نمازیں تو نہیں ہے. یا رسول اللہ پھر بھی آپ میری سفارش کر دیں. اللہ کے نبی کہیں گے اچھا چلو ٹھیک ہے, نمازیں کچی پکی ہیں, کسی نے 2 پڑھی ہیں روزانہ, کسی نے 1 پڑھی ہے, کسی نے 4 پڑھی ہیں, کسی نے صرف جمعہ پڑھا ہے, کسی نے عید کی پڑھی. اچھا یہ بتاؤ کہ اللہ نے مال دیا تھا اس میں سے زکوٰۃ دی تھی؟ جواب کیا ہے؟ کراس. نہیں یا رسول اللہ یہ تو بڑی غلطی ہو گئی. اچھا حج کیا تھا؟ کراس. کسی مظلوم کی مدد کی تھی؟ کراس. کسی بیمار کی عیادت کی تھی؟ کراس. جھوٹ بولتے تھے؟ ہاں بولتا تھا. 2 نمبریاں کرتے تھے؟ ہاں کرتا تھا. جھوٹ بول کے مال بیچتے تھے؟ حالانکہ تمہیں میں نے کہا بھی تھا جس نے جھوٹ بول کے مال بیچا اس کے رزق سے برکت ختم ہو جائے گی, تو پھر بھی تم بیچتے رہے. ملاوٹ کرتے تھے؟ جی یا رسول اللہ. اپنے مالک کے ساتھ ملازمت کرتے ہوئے جو اس نے ٹائم دیا تھا اس میں زیادتی کرتے تھے؟ ہاں جی. اخلاق کیسے تھے؟ وہ تو میں بڑا برا تھا. تو جب سی وی خالی ہے تو سفارش کس بنیاد پر ہوگی؟ میرے نبی اللہ کہیں گے اچھا چلو میرا عشق تھا تمہارے دل کے اندر, میری محبت تھی تمہارے دل کے اندر, اللہ گناہ کرتے ہوئے کبھی اللہ کا خیال آیا تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ شراب پیتے ہوئے کبھی اللہ کا خیال آیا تھا؟ شراب پیتے ہوئے کبھی مجھ مکین گنبد خضرا مدینے والی سرکار کا خیال آیا تھا؟ زنا کرتے ہوئے کبھی میرا خیال آیا تھا؟ کوئی خیال نہیں ہے. تو جب سی وی خالی ہے تو سفارش کس بنیاد پر ہوگی؟ سوال سوچنے والا ہے کہ نہیں ہے؟ تو بھائیو میرے پلے کچھ بھی نہیں, میرے اعمال خالی ہیں اور دعوے کتنے بڑے ہیں, اوے اسی بخشے جانا ہے, حضور نے بخش دینا ہے, حضور نے سفارش کر دینی ہے. بھائی یہ میری بات یاد رکھیں, اللہ کو یاد رکھیں. خوف اور امید کے درمیان امید اتنی نہ ہو کہ اعمال ہی چھوڑ دیں. کوئی نماز نہیں پڑھ رہی, اللہ نے معاف کر دینا ہے. زکوٰۃ نہیں دے رہے, اللہ نے معاف کر دینا ہے. حج نہیں کر رہے, اللہ نے معاف کر دینا. اعمال صالحہ کوئی نہیں, اللہ نے معاف کر دینا. امید ہو لیکن یاد رکھیں. اور خوف اور امید کے درمیان امید اتنی زیادہ نہ ہو کہ اعمال بھی نہ کرے, خوف اتنا زیادہ نہ ہو کہ اللہ کی امید ہی نہ رہے. اللہ تعالیٰ سے امید اور خوف کے درمیان والے ٹریک میں چلنا ہے. گناہ کرتے ہوئے اللہ کا ڈر بھی لگے, ٹھیک ہے جی. اگر ہو گیا تو اس پر معافی مانگ کے اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھیں. یہاں پر ایک حدیث سماعت فرمائیں کہ ذرا محبت سے سبحان اللہ, کیونکہ حدیث ہی بڑی پیاری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد عالی شان فرمایا, میرے نبی پاک نے فرمایا اللہ کہتے ہیں مجھے روئے زمین پر سب سے اچھا انسان بھلا کون لگتا ہے؟ جس سے گناہ ہو جاتا ہے اور وہ گناہ کے بعد مجھ سے معافی مانگ لیتا ہے. اللہ کہتے ہیں مجھے سب سے خوبصورت انسان وہی لگتا ہے. آج ہم گناہ بھی کرتے ہیں اور معافی بھی نہیں مانگتے, یہ تو پھر بغاوت ہے نا. تو باغی کو اللہ پکڑ لیتا ہے. بغاوت سے بچنا ہے, امید کے درمیان رہنا ہے. تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو میں بات اختتام کی طرف اب لے کے جانے لگا ہوں. اللہ نے کہا اینما تکونوا یدرککم الموت, تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں پکڑ لے گی. بھائیوں میری بات یاد رکھو, کوئی موت سے جتنا مرضی بھاگ لے. میرے ہاتھوں میں میری والدہ چلی گئی, میرے ہاتھوں میں میری والدہ یہ 13 اگست کو دنیا سے رخصت ہوئی. عامر بھائی کے ہاتھوں میں ان کی والدہ چلی گئی, ان کی گھر والی چلی گئی. بچا سکیں؟ ایم ایس کو میں نے کہا کہ کسی طریقے کوئی ایسا کام کرو کہ میری ماں بچ جائے. ڈاکٹروں کی پوری ٹیم کھڑی ہے,
میرے شاگرد کھڑے ہیں, میری شاگردیں کھڑی ہیں, ڈاکٹر کھڑے ہیں, MS کھڑا ہے. میں نے کہا یار کوئی طریقہ ایسا کہ میری ماں بچ سکے. اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا مولانا اس طرح بچتی ہوتی تو میں اپنی نہ بچا لیتا, اس طرح بچ سکتی, پیسے سے بچ سکتی, آپ کے تعلق سے بچ سکتی تو ہم اپنی نہ بچا لیتے. تو ہمارے موت سے کوئی نہیں بچ سکتا, یہ میری بات یاد رکھیں. تو پھر اگر موت سے کوئی بچ نہیں سکتا تو پھر موت کی تیاری کیوں نہیں کر رہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ تم ذرا بتاؤ گے کہ سب سے سمجھدار کون ہے؟ میرے صحابہ جانتے ہو سمجھدار کس کو کہتے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے سمجھدار آدمی وہ ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے اور موت کی تیاری کرتا ہے. آج نہ تو موت کو کثرت سے یاد کیا جا رہا ہے آج, اور نہ ہی موت کی تیاری کی جا رہی ہے. میں نے آج میں بھی جمعہ پڑھا کے بیٹھا, یار ذرا 2 منٹ کے لیے ادھر ہی رکھنا پیارے بھائی. میں نے ان سے پوچھا یار آپ کو, مجھے کسی نے شکوہ کیا ہے کہ فلاں شخص ہے تو اس کو نا اس کے دادا کی قبر, ان کی دادا کی قبر بیٹھ گئی ہے, تو ان کو میرا پیغام دینا. ان کو اللہ نے بڑا مال دیا ہے, دولت بھی بڑی دی ہے, تعلق بھی گجرانوالہ شہر میں ان کا نام بھی ہے, تو انہیں پیغام دینا کہ آپ کے دادا کی قبر بیٹھ گئی ہے تو آ کے مٹی ڈال دیں. میں نے اس کے ساتھ ذکر کیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آئے, پوتا تھا, رونے لگا. ابھی کی بات ہے, آنکھوں سے آنسو آ گئے, دل پسیج گیا. کہنا مولانا خدا کی قسم مجھے اپنے دادا کی قبر کا پتہ ہی نہیں, میرے دادا کی قبر ہے کہاں پہ. آپ ذہن میں رکھیں, ہمارے پوتے بھی بھول جائیں گے, بھول بھلیاں ہو جائیں گے. اور جب ہم نے بھول بھلیاں ہو جانا ہے, جب میرے عہدے کو کسی نے سلام نہیں کرنا, میرے پیسے کو کسی نے سلام نہیں کرنا, تو پھر ہم یہ اکڑ کے کس بات پہ چلتے ہیں؟ آپ نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ جب مریں گے تب دیکھی جائے گی. جبکہ اچھا یہ جب ماری جانا پھر کس نے دیکھنا ہے؟ پھر تو لوگ آپ کو دیکھیں گے, پھر آپ نہیں دیکھیں گے, پھر آپ لوگوں کے محتاج ہو جائیں گے. مجھے جو یہاں پر موت آ جائے, پرسوں ایک عالم کی موت ہو گئی نا, وہ قرآن پڑھ رہا ہے, پڑھتے پڑھتے فوت ہو گیا. آپ نے سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ دیکھا ہوگا, وہ عالم دین قرآن پڑھ رہے ہیں, صحابہ کا تذکرہ کر رہے ہیں, پڑھتے پڑھتے وہیں پر فوت ہو گئے ہیں. اب ان کی زندگی تو قرآن پڑھتے ہوئے چلی گئی, اللہ نہ کرے کسی کی شراب پیتے ہوئے چلے گی, اللہ نہ کرے کسی کی زنا کرتے ہوئے چلے گی, اللہ نہ کرے کسی کی 2 نمبریاں کرتے ہوئے چلے گی, تو بنے گا کیا؟ کسی نہ کسی بنیاد پر تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے نا. تو بھائیو جب موت آ ہی جانی ہے تو پھر موت سے ڈرنا کیسا ہے؟ ڈرنا اللہ سے ہے, موت سے نہیں ڈرنا. موت تو آنی ہے کسی پہ. ہاں صدمے ہمیشہ کے لیے تازہ رہتے ہیں, صدمے ہمیشہ کے لیے تازہ رہتے ہیں. یہاں پہ سرور صاحب بیٹھے ہیں, ان کی والدہ چلے گئی, ان کے والد چلے گئے ہیں. اشرف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی والدہ چلے گئی. زبیر بیٹھا ہوا ہے, اس کے والد چلے گئے. 25 سال بعد بھی ماں کا غم ہمیشہ کے لیے تازہ رہے گا. 56 سال بعد حضور کونین علیہ الصلوۃ والسلام احرام باندھے ہوئے مکے سے مدینے کا سفر کرتے ہیں, مدینے سے مکے کا سفر کرتے ہیں, اور ایک قبر کی ڈھیری کے قریب جا کر یوں اپنے گھٹنوں کو اٹھاتے ہیں اور یوں پکڑتے ہیں اور اپنے سر مبارک کو نیچے رکھ کے رونا شروع کر دیتے ہیں. ہچکیاں بند جاتی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو نکل کر یہ داڑھی کو تر کرتی ہیں اور قبر پر گئے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آخر کیا ہوا کہ ایسی کیفیت کیوں ہو گئی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کیا ہے, یہ کس کی قبر ہے؟ 56 سال بعد نبی پاک نے فرمایا یہ میری ماں کی قبر ہے. 6 سال کی عمر میں میری ماں مجھے چھوڑ کے چلی گئی تھی. 50 سال 56 سال بعد جب حضور قبر پر گئے تو آنکھوں سے آنسوؤں کا سیل رواں جاری تھا. 20-21 دن ہوئے میری والدہ, میں بڑی مشکل صبر کرتا ہوں, لیکن جب مجھے میری ماں یاد آتی ہے تو آنکھوں کے اندر جو قید دریا ہے وہ نہیں رکتا. ماں کا نعم البدل ہے ہی کوئی نہیں, باپ کا نعم البدل ہے ہی کوئی نہیں. جب ماں مر جاتی ہے تو دعاؤں کا سلسلہ رکتا نہیں ہے, کٹتا نہیں ہے, چلتا رہتا ہے, لیکن ماں کی یاد ہمیشہ کے لیے تازہ رہتی ہے. یہ کل میری نظر میری والدہ کے جوتوں مبارک پر پڑ گئی. ایسا رونا چھوٹا, میں بچوں کے سامنے روتا بھی نہیں ہوں کہ بیچارے وہ دل نہ چھوڑ جائیں. اب یہ بھائی ہے, یہ ڈبل صدمہ لے کے بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ. پھر میں جب اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے صبر آ جاتا ہے کہ میری تو ماں صرف گئی ہے, اس کی تو گھر والی بھی چلی گئی. اور پھر جب میں صبر مجھے کس طرح آیا, میں نے ایک روایت میرے استاد محترم میں, مجھے صبر نہیں آتا تھا, میں روتا تھا, بڑا روتا تھا, ہر ایک کے گلے لگ لگ کے روتا تھا. میں نے محلے والوں کے گلے لگ لگ کے رویا, میرے رشتہ داروں کے گلے لگ لگ کے رویا, صبر نہیں آتا تھا. حضور میرے استاد محترم نے ایک روایت سنائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے قریب سے گزرے, ایک بوڑھی اماں ایک قبر کے کنارے بیٹھ کے نا رو رہی ہیں اونچی اونچی. حضور نے فرمایا مائی صبر کر, مائی صبر کر. اس نے آواز کو نہ پہچانا, نہ اپنی گردن اٹھا کر دیکھا, تو نیچے کہا, حضور نے کہا مائی صبر کر, صبر کر, رو نہ. تو اس نے نظر بھی نہیں اٹھائی, آواز کو بھی نہیں پہچانا. اس نے کہا آپ کا کوئی فوت ہوا ہوتا نا تو پھر میں آپ سے پوچھتی, آپ کا بیٹا دنیا سے گیا ہوتا نا پھر میں آپ سے پوچھتی. ایک صحابی فوراً اس کے پاس گئے, فرمایا مائی ہوش کر,
پتہ ہے کون کہہ رہے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں۔ وہ ڈر گئی، کانپی اور حضور کے قدموں میں آئی، فرمایا یا رسول اللہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ ہیں میں کبھی یہ نہ کہتی، مجھے پتا ہوتا کہ آپ ہیں، کیونکہ آپ کا غم مجھ سے بہت زیادہ ہے۔ آپ کے باپ دنیا میں آنے سے 6 ماہ پہلے رخصت ہو گئے، 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ چلی گئی، 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا چلے گئے، آپ کا بھائی کوئی نہیں ہے، آپ کی بہن کوئی نہیں ہے، آپ کا سہارا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ یا رسول اللہ میرا تو صرف بیٹا ہی گیا ہے۔ تو میں جب ان کا غم دیکھتا ہوں، ان لوگوں کا غم دیکھتا ہوں جن کو 25 سال ہو گئے ہیں، سرور صاحب بیٹھے ہیں، اشرف صاحب بیٹھے ہیں، یہ زبیر بیٹھا ہے، یہ تو کتنے سال ہو گئے ہیں ان کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ جب ان لوگوں کو دیکھتا ہوں تو پھر صبر آ جاتا ہے کہ یار سب کے گئے ہیں، ہر ایک کے جانے ہیں، لیکن آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں جن کے ماں باپ ہیں قدر کریں، وگرنہ میری طرح روئیں گے، ان کی طرح روئیں گے، اشرف صاحب کی طرح روئیں گے، سرور صاحب کی طرح روئیں گے، زبیر کی طرح روئیں گے، روتے رہیں گے، اور پھر آپ بچوں کے سامنے بھی نہیں روئیں گے، آپ کمرے کی کنڈی لگا لگا کے روئیں گے، اب ماں کی قبر پہ جا جا کے روئیں گے، اب باپ کی قبر پہ جا جا کے روئیں گے، کوئی حوصلہ دینے والا نہیں ہوگا، کوئی ڈانٹنے والا نہیں ہوگا، کوئی گالیاں دینے والا نہیں ہوگا۔ میرا ایک دوست ہے، وہ چیئرمین ہے اپنے علاقے کا، بازار کا بھی صدر ہے اور چیئرمین ہے۔ میں اس کے والد کے فوتگی پہ چلا گیا، میں نے تعزیت کی اس سے، وہ میرے گلے لگ کے روئے اس طرح جیسے بچے روتے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں ندیم صاحب میرا والد مجھے بازار کے اندر جوتے مارتا تھا اور میں آگے سے ہنستا تھا۔ ندیم صاحب اب جوتے مارنے والا کوئی نہیں ہے، اب بازار وہی ہوگا، چیئرمین شپ وہی ہے، لیکن جوتے مارنے والا کوئی نہیں ہے، اب غصہ کرنے والا کوئی نہیں ہے، اب فون کر کے یہ پوچھنے والا کوئی نہیں ہے بیٹا ابھی تک گھر کیوں نہیں آئے، اب پیچھے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے والی کوئی نہیں ہے، جھولیاں پھیلا پھیلا کے اللہ سے مانگنے والی کوئی نہیں ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں رشتوں کی قدر کریں، میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں باپ کی قدر کریں، اپنی ماں کی قدر کریں۔ اگر آپ نے ماں کی قدر نہ کی تو پھر میری طرح روتے رہیں گے۔ جن کی موجود ہے وہ قدر کر لیں، اب جن کی دنیا سے چلی گئی ان کے لیے کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بیان فرمایا، صحابہ زر و قطار رونے لگے، ہچکیاں بند کی صحابہ کی۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں تو ماں کی جس طرح آپ بیان فرما رہے ہیں میں تو اس طرح خدمت ہی نہیں کر سکا، تو یا رسول اللہ میرے لیے بھی کوئی بخشش کا سامان ہے؟ یا رسول اللہ میرے لیے بھی کوئی ایسا سبب ہے؟ آپ نے فرمایا ایک سوال کا جواب دو، تیری خالہ زندہ ہے؟ آپ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ میری خالہ ہے۔ آپ نے فرمایا جا، خالہ ماں کے قائم مقام ہوتی ہے، خالہ کی خدمت کر، جس طرح ماں کی کرتا تھا خالہ کی خدمت کر، کپڑے لے کے دے، ان کے لیے خوراک کا انتظام کر، ان کے ساتھ ملاقات رکھ، اس کی وجہ سے تیری بھی بخشش ہو جائے گی، تیری والدہ کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ آج خالہ کو ملے کئی سال گزر گئے، کوئی خالہ کے پاس جاتا نہیں، خالہ کو سمجھتا ہی کوئی نہیں ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا تایا باپ کے قائم مقام ہے، چچا باپ کے قائم مقام ہے، خالہ ماں کے قائم مقام ہے۔ ہم نے رشتوں کو توڑ دیا ہے۔ ایک مثال سمجھیے، یہ ناخن جب بڑے ہوتے ہیں ہم ناخن کاٹتے ہیں، ناخنوں کے ساتھ انگلیاں نہیں کاٹتے، انگلیاں کاٹنے والے بے وقوف ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر رشتوں کے اندر غلط فہمی آ جائیں، غلط فہمیوں کو کاٹتے ہیں، رشتوں کو نہیں کاٹتے۔ یہ بات یاد رکھیں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ غلط فہمیاں دور نہیں کرتے، رشتوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ غلط فہمی دور نہیں کرتے، باپ کو بلانا چھوڑ دیتے ہیں۔ غلط فہمی دور نہیں کرتے، ماں کو آواز دینا چھوڑ دیتے ہیں۔ غلط فہمی دور نہیں کرتے، بھائی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کاروبار علیحدہ ہو گئے، یہ کوئی نئی بات ہے، گھر علیحدہ ہوئے کوئی نئی بات ہے، گھروں میں دیواریں آئیں کوئی نئی بات ہے، ہوتا ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے، جملہ دینے لگا ہوں سنبھال لیجئے گا، کہ کاروبار میں دیوار آ جائے کوئی بات نہیں ہے، گھر میں دیوار آ جائے کوئی بات نہیں ہے، لیکن دل میں دیوار نہیں آنی چاہیے۔ معاملہ کیا ہے کہ ہم گھر میں دیوار لانے سے پہلے دل میں دیوار لے آتے ہیں، تو بھائی کو چھوڑ دیتے ہیں، بہن کو چھوڑ دیتے ہیں، ماں کو چھوڑ دیتے ہیں، باپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آج ہم جس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اپنی بہن کے لیے ایصال ثواب کے لیے بیٹھے ہیں، ان کی والدہ کے لیے ایصال ثواب کے لیے بیٹھے ہیں۔ یہ سارا انتظام انہوں نے کیا ہے، چلے ان کے توسط سے میری ماں کے لیے بھی دعا ہو جائے گی، فوت شدگان کے ماں باپ کے لیے دعا ہو جائے گی، بہن بھائیوں کے لیے دعا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں شاید کہ ہم وہ دعائیں نہ مانگ سکیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے مانگ چھوڑی ہیں۔ میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں اللہ میرے نبی نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں آپ کو بھی ان میں سے حصہ ملے، مجھے بھی حصہ ملے، اور فوت شدگان کو بھی ملے۔ جو شرور و آفات سے میں نبی نے پناہ مانگی ہے آپ کو بھی مل جائے پناہ، مجھے بھی مل جائے، فوت شدگان کو بھی مل جائے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ جو میری ماں چلی گئی، ان کی